قائد محترم، جس روڈ پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور جس روڈ کو جلسے گاہ بنایا گیا، جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ روڈ مکمل فل ہو چکا۔ اب برابر والے روڈ پر بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ 8 دن کے نوٹس پر کراچی نے عظیم الشان جلسہ کر دکھایا۔ نہ باجے ہیں، نہ باجیاں ہیں، نہ کرسیاں ہیں، نہ بریانی کی پلیٹیں ہیں، نہ ڈھول اور تھاپ ہے۔ قائد ہیں تو صرف آپ کے جیالے ہیں، آپ کے جانشار ہیں، جو ہر فتنے سے لڑنے کے لیے میدان میں تیار کھڑے ہیں۔ میں آپ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسرائیل مرد آباد ہو یا ختم نبوت ملین مارچ ہو، تقدس حرم نبوی ہو یا پارلیمان اور پاکستان اور جمہوریت کی جنگ ہو، آپ نے قائد کے سنگ لڑی ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، یہ جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صوبہ سندھ کے حقوق کی جنگ جمعیت علماء اسلام نے لڑی ہے۔ غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی جنگ جمعیت علماء نے لڑی ہے۔ سندھ میں بسنے والے اقلیتوں کی جنگ جمعیت علماء نے لڑی ہے۔ گھوٹ کی مندر کا مسئلہ ہو، لال شہباز قلندر کے نگری میں بم دھماکہ ہو، شکارپور اور جیکب آباد کے امام بارگاہوں میں بم دھماکے ہو، یا کراچی کے صدر میں بم دھماکہ ہو، مظلوموں کی بات کی ہے تو جمعیت علماء نے کی ہے۔ اور جمعیت علماء کا واضح موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے کہ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے۔ کسی مائی کے لال کو سندھ کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی میں بسنے والے، اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ کراچی والوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، اندرون سندھ والوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، لیکن حقوق کے نام پر کسی کو سندھ توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ جے کو سندھ کھپائیں دو ہو پادر رکھائیں دو۔